السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کے ضمن میں آج ایک سوال یہ بھی آیا ہے ہمارے سامنے، اس کا تعلق بھی بچے ہی سے ہے اور نو مولود سے ہی متعلق وہ مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکرا یا 2 میڈھا مثال کے طور پر ذبح کیا جائے اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 میڈھا ذبح کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب سوال جو آیا ہوا ہے وہ سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا بڑے جانور کے ذریعے عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر بڑے جانور میں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں سے ثابت ہے کہ قربانی میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں 7 لوگ شریک ہوتے رہے ہیں۔ گائے ہے، بیل ہے، مثال کے طور پر ایسے ہی بھینس ہے، اور ایسے ہی مثال کے طور پر اونٹ ہے۔ تو ان جانوروں میں جو بڑے جانور ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس کے اندر یشترک فیہ 7، اس میں 7 لوگ شریک ہوا کرتے تھے، یعنی 7 حصے ہوتے تھے۔ گائے بیل میں، بھینسے میں، ایسے ہی اونٹنی میں 7 حصے قربانی میں ہوتے ہیں۔ یہ مستند صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ سوال جو اصل ہے، نقطہ وہ یہ ہے کہ کیا بڑے کا عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر بچی کی پیدائش ہوئی تو کوئی شخص بکرا بکری کے ذریعے سے یا میڈھا میڈھی کے ذریعے سے عقیقہ کرنے کے بجائے گائے کے ذریعے عقیقہ کرے، بیل کے ذریعے عقیقہ کرے، بھینس کے ذریعے عقیقہ کرے، یا مثال کے طور پر اونٹ کے ذریعے عقیقہ کرے، کیا عقیقہ کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ اور خاص طور پر اس کے حصے پر عقیقہ، حصے کا عقیقہ، یعنی مثال کے طور پر 7 حصے ہوتے ہیں، اور 7 حصے میں ظاہر سی بات ہے کہ کئی بچے شریک ہو سکتے ہیں۔ بچیاں ہوں تو 7 بچیاں شریک ہو سکتی ہیں، بچے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 بچے شریک ہو سکتے ہیں، 1 بچی شریک ہو سکتی ہے، یعنی عقیقہ، یا اس طریقے سے اور بھی ہو سکتا ہے، دوسری ترتیب بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اصل اللہ کے نبی جو علیہ السلام کی جو سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عقیقہ کیا ہے کرنے کے لیے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، وہ کبشن اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے کا عقیقہ کیا ہے، یعنی میڈھے کا عقیقہ کیا ہے یا بکرے کا عقیقہ کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سے ملتے جلتے ہیں، بال والے بغیر بال والے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کا عقیقہ کیا ہے، اور آپ کا جو طریقہ رہا ہے، سنت جو رہی ہے، بچے کی طرف سے یعنی بیٹے کی طرف سے 2 اور بچی یعنی بیٹی کی طرف سے 1 بکرا بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ عقیقہ ہوا کرتا تھا۔ اب بڑے کا عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے حصوں میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ 2 مسئلے جزوی طور پر ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں۔ پہلی جو بات ہے بڑے میں عقیقے کی، کہ کیا اونٹ میں کوئی شخص عقیقہ کرے، اونٹ سے عقیقہ کرے، گائے سے، بیل سے، بھینس سے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو روایتیں ثابت نہیں ہیں کہ آپ نے بڑے میں عقیقہ کیا۔ البتہ بعض صحابہ سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی روایت، کوئی اثر ان کا، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جزور یعنی اونٹ کے ذریعے سے عقیقہ کیا گیا، اونٹ کے ذریعے عقیقہ کیا گیا، اور اس روایت کو نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد پر شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی جواز کی گنجائش نکالی ہے، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بڑے میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے استدلال کر کے اور عقیقہ کر سکتا ہے، اونٹ ذبح کرے، ہے نا، یا اونٹنی ذبح کرے، یا مثال کے طور پر گائے ذبح کرے، بھینس ذبح کرے، بیل ذبح کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر اس بنیاد پر کوئی بڑے میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس دلیل کے بنیاد پر کر لے، اس کی گنجائش ہے، اس معنی میں کہ سلف سے یہ چیز، صحابہ کرام سے یہ چیز آئی نیل الاوطار کی روایت کے مطابق۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے حصے کرنے کی کیا دلیل ہے؟
یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قربانی میں یہ نہ بتایا ہوتا کہ یہ بکرا بکری کے اندر ایک طرف سے ایک حصہ قربانی یعنی ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوگی اور ضمناً اس کے پورے گھر والے بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن حصہ نہیں ہوگا، جبکہ بڑے کے اندر 7 حصے ہوں گے، یشترک فیہا 7، اس کے اندر 7 شریک ہوں گے، چاہے وہ بدنہ ہو یعنی اونٹ اونٹنی ہو مثال کے طور پر، یا گائے بیل ہو، یا اسی حکم میں بھینس بھینسا، تو اس کے اندر 7 لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ شرکت کی ہمارے پاس سنت میں کوئی دلیل نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے بکرا ایک آدمی کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی ہم گائے کو بھی ایک آدمی کی طرف سے ہی ذبح کرتے، بیل کو بھی ایک ہی شخص کی طرف سے ذبح کرتے، ایسے ہی میرے بھائیوں اونٹ اور اونٹنی کو بھی، بھینس کو بھی ایک ہی کی طرف سے ذبح کرتے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے بیل اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اونٹنی کے اندر 7 لوگوں کو شریک کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کی سنت ہے، اس لیے ہم قربانی میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک حصہ 7 لوگ لے کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ اس سلسلے میں دلیل موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نیل الاوطار میں ذکر کردہ روایت، جزور والی روایت کے مطابق اگر ہم اونٹ کے ذریعے سے عقیقہ بھی کرتے ہیں یا گائے اور بیل کے ذریعے سے، بھینس کے ذریعے سے عقیقہ کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہی باقی رہتا ہے کہ پھر شریک ہونے کی کیا دلیل ہے، شرکت کی کیا دلیل ہے کہ بھائی شریک ہو جائیں، 7 لوگ شریک ہو جائیں، جیسے قربانی میں شریک ہوتے ہیں ایسے عقیقے میں بھی شریک ہوں گے۔ اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل، اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ ہی سے جہاں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے جزور کے ذریعے سے عقیقہ کیا، یعنی اونٹ کے ذریعے سے عقیقہ کیا، انہوں نے حصے کا عقیقہ کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اصل تو سنت یہ ہے کہ چھوٹے کا عقیقہ کیا جائے، یعنی بکری کا، میڈھے کا، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے بڑے میں تو پھر وہ بڑا پورے طور پر، جیسے 2 جانور بچے کی طرف سے بکرے کے ہوتے ہیں، میڈھے کے ہوتے ہیں، اور 1 جانور بکرے یا میڈھے کا میرے بھائیوں عورت کے لیے، یعنی بچی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کو چاہیے کہ وہ اونٹ اور اونٹنی کے ذریعے اگر عقیقہ کرتا ہے تو وہ کیا کرے، تو وہ بچے کی طرف سے 2 اونٹ ذبح کرے، بچی کی طرف سے 1 اونٹ ذبح کرے، بچے کی طرف سے 2 گائے یا 2 بیل ذبح کرے، یا مثال کے طور پر گائے 2 لائے یا بیل 2 لائے، ایسے ہی بچی کی طرف سے 1 گائے یا 1 بیل یا 1 اونٹ ذبح کرے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کی روشنی میں جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایک بات یہ واضح ہو گئی اپنی جگہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بڑے کا عقیقہ ثابت نہیں ہے فیما اعلم، لیکن جو بعض آثار سے یعنی صحابہ کے عمل سے، صحابہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی، لیکن گنجائش اسی کی ہے کہ ہم پورے طور پر مکمل ثابت جانور ذبح کریں، نہ کہ اس کے حصے کر لیں۔ اب ایک مسئلہ اور بھی پیچیدگی کا آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عقیقے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ ذبح کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے جانور کا عقیقہ کرتے ہیں، لیکن عقیقہ کرنے کے لیے مثال کے طور پر بچوں کے عقیقے کو ڈیلے کر دیتے ہیں، 7ویں دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر 7ویں دن سنت ہے عقیقہ، 7ویں دن سے اسے اگر عمدن و قصدن بلا عذر ہٹا دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ سنت سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسا کہ دیکھنے میں بھی آتا ہے عملی طور پر اور سننے میں بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچی پیدا ہوئی مثال کے طور پر، اب ان کا عقیقہ کرنا چاہیے تھا، عقیقہ نہیں کیا، ان کے عقیقے کو ڈیلے کر دیا، ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا۔ اب 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو بڑا جانور خریدا، اور بڑا جانور خرید کر کے مثال کے طور پر ایک بچی اور ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی تو 2 حصہ اور ایک بچی کا 3 حصہ، 3 حصہ، اس 7 حصے میں سے 3 حصہ عقیقے کے طور پر اور 4 حصے قربانی کے طور پر یہ تقسیم کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عقیقہ کر لیا، ہم نے قربانی کر لیا۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 2-3 مخالفتیں صریح اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے عقیقہ عبادت ہے، عقیقے کا طریقہ موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں، اس کے مسائل موجود ہیں، اس لیے اس میں اپنی طرف سے منمانی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے جانور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اگر بعض صحابہ کے آثار یا بعض صحابہ کی روایتوں کے مطابق عمل کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرے، لیکن 7ویں دن سے ملتوی کرنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔
7वें दिन ही करना है, यौम साबिही, 7वें दिन, तो आखिर उसे क्यों बिला वजह मुअख्खर किया जा रहा है? ताकि उसके हिस्से बनाए जाएंगे, कुर्बानी में शामिल करके आधा कुर्बानी और आधा अकीका कर लिया जाएगा। ये अकीके के दिन को मुलतवी करना, इसकी क्या दलील है? ज़ाहिर खिलाफ सुन्नत है ये। तो एक मुखालफत तो ये हो रही, दूसरी मुखालफत ये हो रही है इसके अंदर मेरे भाइयों की, इसके अंदर हिस्सा किया जा रहा है, हिस्सा किया जा रहा है। और हिस्से के अंदर आप देखिए, हिस्से में क्या होता है, कुर्बानी के अंदर हिस्से में नाम ले लिया जाता है, हिस्से में नाम ले लिया जाता है, फ़लाँ 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 7 लोगों की तरफ से ये जानवर ज़बह किया जा रहा है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फ़लाँ 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 7 नाम। अक़ीक़े में क्या कहेंगे? क्या ये तफ़रीक अच्छी तरह से करते हैं वो? एक बात तो ये है कि ये हिस्सेदारी जायज़ नहीं है, शरीयत पे इसकी कोई दलील नहीं है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। तो यहाँ सुन्नत की मुखालफत हो रही है, क्योंकि हिस्से के ज़रिए अक़ीक़ा साबित नहीं है। और जब जानवर ज़बह भी किया जाएगा तो क्या ये तफसीलात बैठ के की जाती हैं कि 3-4 लोगों के नाम लिए जाए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल उज़हिया का उज़हिया अन फ़ुलान फ़ुलान, ए अल्लाह कुर्बानी के तौर पर 4 लोगों की तरफ से फ़लाँ फ़लाँ की तरफ से कबूल कर ले, और ये 3 हिस्से, इसमें से 2 हिस्से फ़लाँ बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा और ये फ़लाँ बच्ची की तरफ से अक़ीक़ा। मेरे भाइयों, क्या इसकी कोई असल, इसकी कोई बुनियाद, इसकी कोई हकीकत शरीयत के अंदर मौजूद है? ज़ाहिर है कि ऐसी कोई चीज़ सुन्नत में, शरीयत में मेरे भाइयों हमारे सामने नहीं आई है जिससे पता चले कि ऐसा किया जा सकता है। इसलिए इससे एहतराज़ करना ज़रूरी है, इससे बचना ज़रूरी है। सुन्नत है ये, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हिस्सा है, अजर है इसके ऊपर, इस पर बहुत सारे अहकाम मेरे भाइयों मुंतबिक होते हैं। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि अपने बच्चों का अक़ीक़ा वैसे करे जैसे सुन्नत से साबित है। और अगर बड़ा भी करता है तो ठीक है, बड़े की थोड़ी गुंजाइश निकलती है तो बड़ा पूरे तौर पर लाए, 2 जानवर बड़े लाए बच्चे की तरफ से, 2 जानवर, 1 जानवर बड़ा लाए बच्ची की तरफ से, और इस तरीके से एक साबित जानवर ला करके बच्चों की तरफ से अक़ीक़ा करे। ये सुन्नत के मुताबिक हो सकता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत की तलाश और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।